اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسموا باللہ جہد ایمانہم۔ اقسموا تو خیر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا۔ اگر ہم اس کو جہدہ کو دیکھیں تو یہ جد و جہد ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پوری کوشش کرنا، مکمل جد و جہد کرنا۔ اور ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے۔ یمین کہتے ہیں دائیں سائڈ کو، یسیر بایاں ہوتا ہے، یمین بایاں دایاں ہوتا ہے۔ اور اسی سے پھر وہ اگر کسی نے پرانی کتابیں پڑھی ہوں نسیم حجازی کی تو اس میں میمنہ اور میسرہ ہوتا ہے، تو میمنہ جو ہوتا ہے وہ دائیں سائڈ والا فوج کا حصہ ہوتا ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے کیونکہ قسم کھائی جاتی ہے تو پھر یمین کا مطلب قسم بھی ہوتا ہے۔ تو اب مطلب یہ بنے گا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پوری کوشش کر کے قسموں کے اوپر، یعنی اپنی قسموں کو بہت پکا کر کے قسمیں کھاتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ بنے گا کہ وہ پکی پکی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی پکی پکی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کی پکی پکی قسمیں کھا کر یہ کہتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے، کیا کہتے ہیں؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ، نام ایمفسس کے لیے، ان اگر، جاء وہ آیا، جاءت وہ مؤنث آئی، ان کی وجہ سے ہم اس کو کر دیں گے مستقبل میں ترجمہ۔ جیسے انشاء اللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ چاہے گا مراد یہ ہوتی ہے۔ تو اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ ضرور بالضرور ایمان لے آئیں گے، وہ ہر حال میں اس کو مان لیں گے۔ یہ کفار کی ایک چال تھی، جب ان کو دلیل نہیں ملتی تھی قرآن کے میسج کے خلاف، ان کے پاس کوئی زور نہیں چلتا تھا، تو پھر مطالبہ یہ پیش کر دیتے تھے کہ کوئی ایسی نشانی لے کے آئیں، کوئی معجزہ لے کے آئیں، لے آئیں گے تو ہم مان لیں گے کہ پھر ٹھیک ہے کہ یہ معجزہ خدا کی طرف سے ہے، اس کے دکھانے والا جو ہے وہ خدا کا رسول ہے، اور جو اس نے کتاب دی ہے پھر ہم اس کتاب کو ہی مان لیں گے۔ مقصد اس کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ واقعی میں ہی مان لیں گے۔ یہ زور و شور سے قسمیں کھانے سے ایک تو وہ اپنی قوم کے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتے تھے، جو کیونکہ جو سردار ہیں وہ خلاف تھے، جو عام نسبتاً عوام تھی وہ ظاہر ہے کنونس ہو رہے تھے، صداقت سے متاثر ہو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب یہ ان کا ایک پروپیگنڈے کا طریقہ تھا کہ دیکھیں ہم نے کتنی معقول شرط رکھی ہے، اگر یہ شرط محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ دوسری طرف نیک دل مسلمانوں کو بھی یہ امپریس کرنا چاہتے تھے کہ وہ بھی سوچیں کہ ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی سچے رسول ہیں اور ہم نے مان تو لیا ہے، لیکن اب مشرک کہہ رہے ہیں معجزہ دکھا لو، قسمیں کھا رہے ہیں، مان لیں گے تو دکھا دیں، پھر کون سا پرابلم ہے؟ قل کہہ دیجئے، انما کا مطلب ہوتا ہے بس، الآیات آیتیں، عند اللہ اللہ کے پاس، یعنی ان سے کہہ دیں کہ نشانیاں معجزے تو صرف اللہ کے پاس ہیں، میری اتھارٹی نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تمہیں تمہاری پسند کے معجزے دکھا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ تھا وہ خبردار کرنا تھا، خوشخبری سنانا تھا، لوگوں کو معجزے دکھانا نہ آپ کی فرائض میں شامل تھا نہ آپ کے اختیار میں تھا۔ تو اس کا صاف جواب دے دیا کہ یہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وما یشعرکم، اور تم کیا جانو، تمہیں کیا شعور، تمہیں کیا پتا، انہا کہ اذا جاءت، جب وہ آ جائے، یعنی جات مؤنث کے لیے جو یہاں پر بھی آیا تھا، یعنی وہ معجزہ جب آ جائے، جب وہ نشانی آ جائے، لا یؤمنون، تو ایمان نہیں لائیں گے، کہ تمہیں اس چیز کا نہیں پتا، اللہ کو معلوم ہے۔ اور یہ پچھلی قوموں کے واقعات قرآن میں آئے ہیں، جیسے قوم سمود نے نشانی مانگی اور ان کو اونٹنی نشانی کے طور پہ دے دی گئی، پھر بھی نہیں مانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اتنے زبردست معجزے تھے تو فرعون مان تھوڑی گیا ان کی بات، اس نے مطالبہ کیا تھا مجھے کوئی نشانی دکھاؤ، حضرت موسیٰ نے نشانی دکھا دی، پھر بھی نہیں مانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے، پھر بھی یہودی نہیں مانے، اندر سے تو ان کو پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں۔
تو یہاں پر بھی پرابلم یہ نہیں تھی کہ ابو جہل کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال کا بچپن جوانی دیکھی ہوئی تھی، اس کو معلوم تھا کہ یہ وہ ہستیاں جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں. اور پھر ابو جہل بڑا عقل مند، بڑا سمجھدار آدمی تھا، تو ایسی بات بھی نہیں تھی کہ قرآن کی سمپل واضح دلیلیں اس کو سمجھ نہیں آتی تھی. وہ تو تعصب تھا، اپنی سرداری کا زوم تھا، تکبر تھا، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لایا. تو جو مسلمان اس سوچ میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھائی دے، تو اللہ تعالیٰ یہ ایکچولی ان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، جب وہ آ جائے گی ان کے بعد وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور وہ اللہ کی پکی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس آ جائے کوئی نشانی تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اس پر. کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا پتا کہ جب وہ آ جائے گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ سورہ صف میں آتا ہے فلما زاغو، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور پھر جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، جو جان بوجھ کے حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو وہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. یہاں فلما زاغو کے الفاظ پہلے آ گئے تھے، ادھر جو ہے یہ بات ذرا بعد میں آئے گی. وَنُقَلِّبُ، اور ہم الٹ پلٹ کر دیں گے. قلب یقلبو کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا، اور پھر یہ باب تفعیل ہے. قلب اسی سے، کیونکہ قلب بھی جو ہے وہ جب وہ دھڑکتا ہے تو ایک طرح سے الٹ پلٹ ہو رہا ہوتا ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم الٹ پلٹ کر دیں گے ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو. کما لم یؤمنوا به اول مرہ، کما جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے اس پر، یعنی اس پیغام پر، قرآن پر، پہلی مرتبہ. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو کائنات میں ان گنت نشانیاں پھیلا دی ہیں، انسان کے وجود کے اندر پھیلا دی ہیں. تو جو ان پر غور کرے گا، اس غور فکر سے جو نتیجہ نکلے گا وہ خود بخود ہی مان لے آئے گا. یہ تو کامن سینس ہے. اب جو یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود، جیسے ایک سمپل نشانی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی کہ ایک بیج ہم ڈالتے ہیں اور اس سے اتنا بڑا درخت نکل آتا ہے، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ ہے، اور اللہ ایک ہی ہے، واحد ہے. اس میں کوئی کنفیوژن ہو ہی نہیں سکتی. کسی کم عقل آدمی کو بھی کنفیوژن نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جو جان کرنا ماننا چاہے. تو اگر تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، قرآن ان کو بار 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 توجہ دلا رہا ہے اور وہ نہیں ماننے، تو اللہ بھی پھر ان کی نگاہوں کو الٹ دے گا، ان کے دلوں کو الٹ دے گا. نہ ان کے پاس دیکھنے کی صلاحیت رہے گی، نہ ان کے پاس سمجھنے کی صلاحیت رہے گی. جب ان ساری نشانیوں کو یہ دیکھ کے نہیں مانے جو پچھلی آیت میں تھا، تو پھر اگر کوئی وہ حصی موجودہ بھی آ جائے گا، فزیکل کوئی میریکل آ جائے گا، پھر بھی وہ نہیں مانیں گے. وَنَذَرَهُمْ، نظارہ جو ہے وَذَرَ یذرو، کسی چیز کو چھوڑ دینا، تو یذرو وہ چھوڑ دیتا ہے، نظرو ہم چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیتے ہیں یا چھوڑ دیں گے، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں فی طغیانہم، ان کی طغیانی میں، ان کی سرکشی میں، یا امہون کے وہ بھٹکتے پھریں. یعنی اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا جو ریزن ہے وہ ریزن یہ نہیں ہے کہ ان کو نشانی نہیں مل رہی تو ایمان نہیں لا رہے، ریزن یہ ہے کہ وہ سرکش ہے. تو سرکش ہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی کیا پرواہ، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. تو وہ ان کو ان کی سرکشی میں اسی طرح بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا، اور اپنے انجام کو ایونچولی وہ پہنچ جائیں گے. تو اس میں مومنوں کو تسلی ہے کہ آپ اس کی ٹینشن نہ لیں کہ معجزے مانگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکل معجزہ کر کے نہیں دکھا رہے. اور ان کو ایک طرح سے وارننگ ہے کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا، اپنے رسول سے بھی کہے گا کہ ان سے اعراض کرو،
اور پھر تم ظاہر ہے اس کا نتیجہ تو بھگتو گے جو کرتے چلے آ رہے ہو۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو اور نگاہوں کو، جیسا کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اس پر پہلی مرتبہ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے۔ ہمیں اس میں یہ بار بار ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم تو کہیں سرکشی نہیں کر رہے، ہمارا طرز عمل تو کہیں ویسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے اور ہم جس کام کی روٹین میں کرتے چلے آ رہے ہیں تو ہم فٹ اس کا انکار کر دیں، ہم کہ نہیں ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ اپنا انالیسس روزانہ کرنا چاہیے، کون سے کتنے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں جن سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اور اللہ رسول کی بات نہیں مانتے۔ وہ اور لو اگر، انا نہ، انا تو ہو گیا کہ، اور نہ ہم کے لیے ہوتا ہے، نزلنا ہم نازل، اور اگر ہم نازل کر دیتے، الیہم الملائکہ ان کی طرف فرشتے جو جس طرح کی نشانیاں مانگ رہے تھے، اب اس طرح کی فزیکل نشانیوں کی بات اللہ تعالیٰ کرے، اگر ہم یہ کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور کلام کرتے ان سے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ اور ان کے گرد اکٹھی کر دیتے ہر طرح کی چیز، قبولاً، قبول کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے قبیل، قبیل کی جمع بھی قبول ہوتی ہے یعنی قبیلہ، قبیلے، گروہ، اور ایک قبول کا مطلب ہوتا ہے سامنے، جیسے قبلہ ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی یا تو یہ کہ ہم ہر چیز ان کے سامنے لا کے اکٹھی کر دیتے، یہ بھی مطلب ٹھیک ہے، یا کہ ان کے سامنے ہر چیز گروہ در گروہ لا کے پیش کر دی جاتی، جو بھی ان کو نشانیاں چاہیے تھی غیب سے، جنت بھی لے آئی جاتی، جہنم بھی لے آئی جاتی، ان کے عذاب بھی لے آئے جاتے، جو جو غیب کی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ان کے سامنے اگر ہم گروپس میں بنا بنا کر اکٹھی بھی کر دیتے، ما کانوا لیؤمنوا تو وہ نہیں ایمان لانے والے تھے، الا مگر یہ ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اللہ چاہے یعنی اللہ زبردستی تو کسی کے دل میں ایمان ٹھوستا نہیں ہے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ٹھیک ہے پھر تو زبردستی ان کو ایمان پر قائم کر دیتا، وہ تو ساری امت کو، ساری انسانیت کو ویسے ہی مسلمان کر دیتا، اگر اللہ چاہتا وہ تو ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ چیز ہے، اللہ نے ایسا چاہا نہیں، ولیکن اور لیکن اکثرہم یجہلون ان میں سے اکثر جہل سے کام لیتے ہیں، جہالت میں مبتلا ہیں، تو اگر ان کو یہ جہالت ہے کہ ہم معجزے دیکھیں گے تو مانیں گے، ویسے ہمیں کامن سینس ایک چیز سمجھ آ رہی ہے ہم نہیں مانیں گے، اور اس جہالت کی جو پیک ہے، اگر آپ کی کسی ایتھیسٹ سے خدا نخواستہ گفتگو ہو جائے تو آپ کو پھر سمجھ آتی ہے کہ ابو جہل کا نام ابو جہل کیوں رکھا گیا، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں دنیا تو خود ہی بن گئی، آپ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے، کہتے ہیں نہیں بس وہ بلینز میں بھی شاید ون چانس ہے کہ دنیا خود ہی بن گئی ہوگی، تو ہم تو اس ون چانس کو اویل کریں، ہو سکتا ہے بلینز آف ٹائم یہ ریپیٹ ہوتا رہا ہو، حالانکہ بلینز میں بھی ایک چانس نہیں ہے کہ دنیا خود سے بن سکے، پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل ایونٹ ہے، لیکن پی ایچ ڈیاں کر لیتے ہیں، سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، اتنی بیسک کامن سینس کی بات انہیں سمجھ نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے جہالت میں مبتلا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگ جاتے، اور ہم ہم اکٹھی کر دیتے ان کے اوپر، ان کے سامنے ہر طرح کی چیزیں گروہ در گروہ، وہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں تھے، سوائے یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، لیکن ان کی اکثریت جہالت میں مبتلا ہے۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِینَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن. کس کو دشمن بنایا؟ شیاطین الانسی، انسانوں کے شیطانوں کو، والجنی، اور جنوں کے. جیسے سورہ ناس میں ہے، شیطان جو ہیں وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں اس سے محتاط رہنا چاہیے کہ جو ہمیں آ کے لوگ مشورے دیتے ہیں کہ لے جی یہ نہ کریں، وہ کر لیں، فلاں کام نہیں کیا تو برادری میں ناک کٹ جائے گی، اتنے بھی ہم مومن نہیں ہیں، ٹھیک ہے اب اتنا بھی نہیں ہوتا، ایسے بھی نہیں ہے، اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے، کیا یہ رسمیں نہ پوری کریں، یہ بدعتیں فالو نہ کریں، یہ دیکھیں اس بدعت کا تو یہ جواب ہے، فلاں جواب. یہ جو آ کے وسوسے ڈالتے ہیں، یہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں تو ہے ہی. تو یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور آپ کو اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کر ایک کامن سینس کی بیسک بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے اچھا نہیں اچھا آپ نبی ہیں، چلے پھر معاہدہ لے گئے، پھر مانیں گے ورنہ تو نہیں مانتے، تو یہ آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہر نبی کے دشمن نکل آتے ہیں. ہر نبی جب وہ دعوت پیش کرتا ہے، جو لوگ اپنی عادتوں پہ اڑے ہوتے ہیں، روٹین میں ہوتے ہیں، وہ اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں مانتے. بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں ایک آدمی ہے، وہ بینک سے قرضہ لیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا. آپ اس کو جا کے قرآن سنا دیں، حدیث سنا دیں، تو کچھ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، وہ بعد آ جاتے ہیں. میجورٹی جو ہے اس کو نہیں مانتے. یہ وابڈا والے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں، نسلیں اپنی تباہ کر دیتے ہیں حرام کھا کھا کے. ان کو سمجھائیں کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، نہیں مانیں گے. نہیں یہ تو ہم محنت کر لیتے ہیں، ہم تو کوئی رشوت تھوڑی مانگ رہے ہیں. اور الٹا جو ان کو سمجھائے گا اس کو دشمن، اگر ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہوگی، کوئی پاور ہوگی، تو اس کو پھر تنگ کریں گے. تو یہ کامن انسان کی سائیکالوجی کہہ لیں، پیٹرن کہہ لیں، طریقہ کار کہہ لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ انسان کی فطرت ہم نے ایسے بنائی ہے، اور کیونکہ ہم نے ایسے بنائی ہے اس لیے الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں کہ ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے شیطانوں کو انسانوں اور جنوں میں سے دشمن. اور وہ کرتے کہ ہیں یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ وہی کرتے ہیں بعض بعض کو، یعنی ایک دوسرے کو وہ چپکے یہ باتیں سکھاتے ہیں. وہی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آہستہ سے چپکے سے کو بات کہنا. تو جس طرح وہ وسوسے شیطان دل میں ڈالتا ہے، اسی طرح یہ ایک دوسرے کو اس طرح کے اشارے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زخرف القول، زخرف کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر ملمہ، جیسے یہ گولڈ پلیٹنگ ہوتی ہے مثال کے طور پہ نا، اردو میں اس کو کہتے ہیں ملمہ. پتہ نہیں ملمہ کا لفظ بھی اب بہت سارے لوگ نہیں استعمال کرتے. تو وہ جو ملمہ چلانا ہے، جو الیکٹرو پلیٹنگ کرنی ہے، وہ اپنے قول کو وہ ملمہ چڑھا دیتے ہیں، یعنی اپنی بات کو وہ خوشنما بنا دیتے ہیں. جیسے ہم مثال ڈسکس کرتے ہیں کہ اردو شاعری کے اندر جب شراب کا ذکر آتا ہے تو جو شاعر ہیں وہ اس کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے شراب کو جنت کی نعمت ہے، حالانکہ وہ شیطان کے گندے نجس کاموں میں سے ایک چیز ہے. تو شیطان جب اپنی چیزیں سکھاتا ہے، چاہے انسانوں میں سے شیطان ہو یا جنوں میں سے ہو، تو وہ اس کو ایک ملمہ چڑھا دیتا ہے، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیتا ہے تاکہ دیکھنے والے کو وہ خوشنما لگے، اور خوشنما لگے تو وہ دھوکے میں آ جائے. غرور جو ہے یہ دھوکے کو کہتے ہیں. تو دھوکا دینے کے لیے وہ پرفریب باتیں جو ہیں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں. اور یہ پرفریب باتیں یا جو ملمہ چڑھتا ہے یہ ہر چیز پہ ہوتا ہے.
جب لوگ سود کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر کام نہیں کریں گے تو مر جائیں گے، غریب بھوک سے مر جائیں گے، بزنس ترقی نہیں کرے گا، مسلمان ترقی نہیں کر سکیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اوپر سے اس کو بلڈنگیں خوبصورت بناتے ہیں، لوگ امپریس ہوتے ہیں، اوپر سے اس کے اوپر تڑکے لگا دیتے ہیں اسلامک بینکنگ کے، فتوے لے آتے ہیں اور اسی چیز کا نام بدل بدل کے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری ملمہ سازی ہوتی ہے۔ جو ہمارے ہاں رواج، رسمیں، بدعتیں رائج ہیں، میت فوت ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر غریب لوگ خاص طور سے وہ تو 100 200 بندے کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کے اوپر ملمہ یہ چڑھایا جاتا ہے کہ یہ عزت ہے، یہ وقار کا معاملہ ہے، اس سے آپ نہیں کریں گے تو تھو تھو ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی، انسان کو اپنی ناک رکھنے کے لیے انسان کی کوئی خودداری ہوتی ہے، کوئی عزت ہوتی ہے۔ عزت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا واف ہوتا ہوا ہے تو آپ 200 بندے کو کھانا کھلائیں۔ تو اس کے ساتھ ایسی چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں جس سے انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں قرآن میں تو یہ لکھا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ فلاں کا کوئی فوت ہو گیا ہے تو ان کے گھر کھانا لے جاؤ، وہ بیچارے کھانا کہاں پکا سکیں گے، تم ان کو جا کے کھانا کھلاؤ، اور 3 دن اگر وہ سوگ کر رہے ہیں تو تم انہیں جا کے 3 دن کے لیے کھانا کھلاؤ جن کے گھر میں میت ہو گئی ہے۔ اس کے بجائے سارا محلہ اکٹھا کر کے اور اس کو ایسے کھانے کھلانا جیسے ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے، تو لوگ کہیں گے کیسی بیوقوف والی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ پھر وہ ایسے کانسیپٹ، ایسے الفاظ، ایسی ٹرمینالوجیز ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ وقار کا معاملہ ہے، یہ ریلیشن شپ ہے، اس سے آپ کے تعلقات جو ہیں، آپ کی عزت ہے، آپ کی آبرو ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ یہ مال کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے پیسے لگ جائیں گے، لیکن برادری میں ناک کٹ گئی تو کون کل تم تو پھر اس کے ساتھ اور چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں، تمہارے یہاں کوئی رشتے نہیں کرے گا، تم سے کوئی میل جول نہیں رکھے گا، تمہارے کو عید شب برات پہ نہیں آئے گا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ یہ وسوسوں کی یہ خوبی ہوتی ہے، بالکل پلین۔ اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ چیزیں جو بدعتیں ہیں ان میں بڑا تام جھام ہوتی ہے۔ آپ چلے جائیں مزار کے اوپر، سما کی محفل ہو رہی ہے، میوزک بج رہا ہے، تالیاں بجا رہے ہیں، رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور واہ واہ ہو رہی ہے، اور حال پڑ ایک ماحول ہوتا ہے جس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ خوشنما بنا دیتے ہیں ایک مکروہ چیز کو۔ اگر آپ نے دین پر صحیح عمل کرنا ہو تو دین تو بڑا روکھا پھیکا سادہ سا رہ جائے گا۔ یہی چیز جب مکے کے مشرک کرتے تھے تو وہاں پر بھی ان کی وہ بھی نماز تو پڑھتے تھے، لیکن قرآن شریف میں آتا ہے کہ تمہاری نماز تو صرف تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا رہ گئی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی بلے شاہ جو دھمال ڈالتے تھے وہی ان کی نماز ہوتی تھی۔ وہ اس حد تک لوگ جا چکے ہیں، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو بدعتیں ہوتی ہیں یہاں بیسیکلی بات ہو رہی ہے اس کی، اور یہ اس کی نا اب جب آپ اس کو ایک فلو میں پڑھتے ہیں نا تو اگلی آیتوں سے یہ چیز واضح ہوگی کہ یہ شیطان جن اور انسان کرتے کیا ہیں۔ جب وہ دشمنی میں گرم ہو گئے ہیں تو اب انہوں نے جو چیزیں، جو بدعتیں قائم کی ہوئی تھی، اب اس کے متعلق وہ بات کریں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں کر کیا رہے ہیں، تمہیں باپ دادا کے دین سے ہٹا رہے ہیں۔ یہ زخرف القول ہے، اور باپ دادا کا دین جو ہے وہ تو ابراہیم کی ملت تھی، اور یہ جو ہم مثلاً بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس کی بھی جسٹیفیکیشن بھی ہوں گی، اور یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہم باپ دادا سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ آ کے ایک نیا دین لے کے آ گئے ہیں، اور تمہارے باپ دادا بے وقوف تھے، ان کو ماننے کا مطلب ہے کہ وہ بالکل احمق تھے۔ اس طرح کر کے لوگوں کو وہ دھوکہ میں ڈالتے ہیں اور ان کو کنونس کرتے ہیں، نئے دین کو قبول کرنے سے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، اور اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ ان کو ان کے حال میں چھوڑ دے گا۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، فَذَرْهُمْ تو چھوڑ دو انہیں، وما یفترون یہ فے رے، اور یہ اس کا مطلب بھی چیرنا کاٹنا ہوتا ہے اور تراشنا ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں یہ تراشے ہیں، جو انہوں نے گھڑ رکھی ہیں، ان چیزوں میں ان کو
पड़े रहने दो, तुम इन्हें भी छोड़ दो और इनकी घड़ी हुई चीजों को भी छोड़ दो, यानी जो ये चीजें इफ्तरा पर्दाजी कर रहे हैं, जो चीजें घड़े, इनको इसी हाल में रहने दो। बामुहावरा तर्जुमा ये बनेगा। क्या चीजें घड़ रखी हैं, मैं अभी आपको एक मिसाल भी दूंगा जिससे आगे वाली आयतों का कनेक्शन वादे हो जाएगा। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। और इसी तरह हमने बनाया हर नबी के लिए दुश्मन शैतानों को इंसानों और जिनों में से, वो इल्का करते हैं आपस में मुलम्मा की हुई बातें, पुरफरेब बातें धोखा देने के लिए। और अगर तेरा रब चाहता तो वो ऐसा न करते, ऐसा न कर पाते। बस छोड़ दो उनको इन अफ्तरा पर्दादियों में, उनको पड़े रहने दो इन झूठ घड़ने के अंदर। तो सूरह मायदा में हम पढ़ आए हैं, आयत नंबर 103 थी, वहां पे ये जिक्र हुआ था कि मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम। और फिर वो उसकी ये डिटेल भी हमने पढ़ ली थी कि वो जानवरों को छोड़ देते थे अपने बुतों के नाम पर, और उसके अंदर उन्होंने बिदअतें बनाई हुई थी। अब क्यों बनाई हुई थी? इससे ना एक माहौल बनता है कि ये एक जानवर है, उसके अब 10 बच्चे पैदा हो गए हैं, तो अब उसको छोड़ दिया, अब ये आज़ाद फिर रहा है। एक ना माहौल सा बन जाता है, एंटरटेनमेंट हो जाती है। फिर उस पे कोई कपड़ा डाल देंगे, वो रंग कर देंगे, वो जहाँ फिर रहा होगा, आज़ाद फिर रहा होगा। एक अटैचमेंट उससे क्रिएट होती है और लोगों को एक मशवरा मिल जाता है, वो उस चीज़ में मशगूल हो जाते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। ये काम हमेशा जब शुरू होता है, इसका जो एंड होता है ना, वो शिर्क पे जाकर होता है। बाद का शुरू शिर्क से होता है और उसके साथ ये चीजें अटैच होती जाती हैं। और अगर आप शिर्क से शुरू नहीं करते हैं और आप वैसे बिद्दतों में पड़ जाते हैं, एक माहौल क्रिएट करने के लिए, ख्वाहिश नफ्स को वो फॉलो करने के लिए, किसी बुजुर्ग ने कुछ कह दिया, जो हमारे यहाँ भी बेशुमार बिद्दतें हैं, अब वो राइज हो गई हैं, अब वो राइज हो गई हैं, अब वो चली आ रही हैं, उनसे जरा गहमा गहमी हो जाती है। और जब तवज्जो दिलाई जाती है तो लोग उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। तो ये उनके यहाँ बिदअत थी कि कई जानवरों को वो छोड़ देते थे कि ये हराम है हमारे खाने के लिए, अदरवाइज वो जायज से। इसके ऊपर अब आप फोकस करें कि इसको अल्लाह ताला ने इस चीज को शिर्क से रिलेट किया, और ये आगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में ये इतनी आयतें करने के लिए क्लियर हो जाए। तो उसके अंदर जब आप हराम चीज अल्लाह ने नहीं ठहराई, अल्लाह ने हलाल की है, और आप उसको हराम कर देते हैं, उसका मतलब ये है कि आपने हलाल और हराम का इख्तियार अल्लाह ताला से हटाकर किसी और को दे दिया। ये चीज शिर्क है, क्योंकि ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ये इख्तियार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी चीज को हराम हलाल कर सकें। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि हजूर अल्लाह के नुमाइंदे हैं, तो वो अल्लाह ही की बात हमें पहुंचाते हैं। इस वजह से हमने अल्लाह की भी इताअत करनी है और रसूल की भी इताअत करनी है। और रसूल ने जब किसी चीज को हराम करार दिया या हलाल करार दिया, तो हमें ये मालूम है कि हमने रसूल को सच्चा माना है, रसूल माना है, नबी माना है। तो अब वो जो भी कह रहे हैं अल्लाह ही की बात हमें बता रहे हैं, तो वहां तो रसूल की बात मानना और अल्लाह की बात मानना एक ही बात है। इसके अलावा दुनिया में किसी का ये मकाम नहीं है कि वो एक स्टेटमेंट दे और हम उसको मान लें दिमाग इस्तेमाल किए बगैर। तो जब हजरत उमर ने कहा कि मैं ये हक महर के ऊपर पाबंदी लगा रहा हूँ, इस हद से ज्यादा हक महर नहीं होगा, तो एक बूढ़ी औरत ने खड़े होकर कहा कि नहीं, तुम कैसे पाबंदी लगा सकते हो, अल्लाह ने तो कुरान में ये कहा है। तो फौरन पीछे हट गए कि बिल्कुल कुरैश की बूढ़ी औरत की बात सही है और मेरी बात गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ ये स्टेटस था कि आप जो बात कहते हैं हमने इसको हर हाल में मानना है। तो इसलिए जो भी फतवा होता है, वो फतवा अगर कुरान और हदीस के मुताबिक आपको नहीं लग रहा, तो आप उसकी तहकीक करें, उसके बाद उसको तस्लीम करें। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि हमने हर हाल में
اس کو ماننا ہے، چاہے جو مرضی ہو، ہمیں سمجھ آ رہی ہے نہیں، اب ہم نے ایک فقہ کو فالو کرنا ہے، دوسرے فقہ کی بات لاجیکل بھی ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے، تو ہم نے وہ فالو نہیں کی، ہم نے ایک ہی کو ماننا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ تصغیٰ جو ہے یہ ہے جی سواد، غین اور واو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف مائل ہونا، جھکنا، اور تاکہ جھک جائیں اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر۔ یعنی جو اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ جو زخرف القول ہے اس کے اوپر جو پڑے ہوئے ہیں افطرا پردازیوں میں، ان کو چھوڑ دو، اور اس لیے چھوڑ دو کہ پھر ٹھیک ہے وہ اور اس کی طرف جھکے، اور ان بدعات میں، ان خرافات کے اندر اور شامل ہوں، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں۔ اب ان کو وہ انٹرٹین کر رہی ہے، ان کو پسند آ رہی ہے، تو ٹھیک ہے اور پسند کریں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، اقتراف کا مطلب ہوتا ہے کمائی کرنا، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، یہاں پہ بری کے معنوں میں ہے، اور تاکہ وہ کما لیں ما ہم مقترفون، جو وہ کمانا چاہتے ہیں، جو کمائی انہوں نے کرنی ہے وہ کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ دل چاہتا ہے تو شیطان کی بات مانے، دل چاہتا ہے تو حق کی بات مانے، ان کی مرضی ہے۔ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان میں بہت مشکل ہوتا ہے اپنی بدعتوں سے ہٹنا، اپنی خواہش نفس کو فالو کرنے سے باز آنا، تو ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو اس حال میں چھوڑ دیتا ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور اس لیے یعنی ایسا اس لیے ہے کہ تاکہ وہ جھک جائیں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ وہ کما لیں جو بھی کمائی انہوں نے کرنی ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، فا تو فا ہم پہلے کہتے پس کیا میں غیر اللہ کی، ابتغی میں تلاش کروں، میں ڈھونڈوں، غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی کو میں ڈھونڈوں، حکمن، حکم جو اردو میں ویسے حکم کا استعمال کرتا ہے منصف، تو میں کوئی منصف ڈھونڈوں اللہ کے سوا، مطلب یہ ہے کہ حرام حلال کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ تو یہ جو اب جن بدعات کی جو مثال دی ہے، جو انہوں نے خود سے بنا لی ہے، بحیرہ صاحبہ سام، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بنائی تھی، تو تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا نے کہا کہ یہ جانور نہیں کھانے، ہمارے یہاں یہ رواج چلا آ رہا ہے، ہماری یہ رسم ہے کہ ہم نے ان جانوروں کو نہیں کھانا، تو میں اللہ کے سوا تمہارے باپ دادا کو حکم فیصلہ کرنے والا مان لوں، اس کو ایکسیپٹ کر لوں کہ وہ فیصلہ کرے گا اللہ سے ہٹ کر۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہ ذات ہے جس نے نازل کی تمہاری طرف کتاب مفصل، مفصل بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تفصیل کی ہوئی، یہ مفصل جو ہے یہ مفعول ہے، وہ چیز جس کی تفصیل کی گئی ہے۔ تو اللہ نے تو کتاب میں سب کچھ بیان فرما دیا، اور یہ پیچھے یعنی سورہ نحل مکی صورت ہے، وہ پہلے نازل ہو چکی تھی، اس کے اندر یہ بتا دیا گیا تھا کلیئرلی کہ جو حرام چیزیں ہیں وہ لحم خنزیر ہے اور مردار ہے اور وہ خون ہے جو بہایا نہیں جاتا، وہ چیزیں تو کلیئر طریقے سے بتا دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد بھی تم کہو کہ یہ اونٹ حرام ہے، یہ نہیں کھایا جاتا، حالانکہ اللہ نے تو اس کو حرام نہیں ٹھہرایا، تو کیا میں یہ مان لوں؟ اب یہ اس کی آپ اوور آل آیتوں کا جو کانسیپٹ ہے یا جو ان کی آپس میں نیٹ ورکنگ ہے، اس پہ آپ غور کریں کہ یہ جو ہم کام کرتے ہیں، ہم تو بحیرہ صاحبہ سام ہم نے نہیں بنائے ہوئے، ہم نے اور بدعتیں بنائی ہوئی، کچھ چیزیں ہم نے حلال کی ہوئی ہیں، کچھ حرام کی ہوئی ہیں، کچھ کو ہم نے ایک زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے، لازمی طور پر ہم نے شادی کرنی ہے اور اس پر اسراف کرنا ہے، اور اس میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو بلا کے پیسے اجاڑنے ہیں، اور پڑوس میں ہمارے پیچھے چلے جائیں، یہاں پہ جو گاؤں ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس 2 وقت کھانے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ سارے بھوکوں کو کھانا چاہیے نہیں بھی کھلا سکتے، لیکن یہ جو فضول خرچیاں ہم کرتے ہیں دل کھول کر، اور اس کے پھر جو معاشرے پر امپیکٹس ہوتے ہیں، یہ ساری کیا ہے؟ یہ رسم و رواج ہے،
یہ بیسیکلی بدعت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی شادی کی تعلیم نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جس شادی کی تعلیم کی ہے وہ تو آسان ہے, آپ نے تو بوجھ اتار دیے. ہم نے ان بدعتوں کو فالو کرنا شروع کر دیا. تو کیا ہم نے اپنے باپ دادا اپنے برادری والوں کو حکم بنا لیا ہے اللہ کے سوا, اللہ کو چھوڑ کے. حالانکہ ہمیں کتاب میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ تم نے فضول خرچی نہیں کرنی, ان اللہ لا يحب المسرفین. جب یہ کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, تو کہیں تو ہو سکتا ہے ڈاؤٹ. ایک آدمی گیا, اس نے ریسٹورینٹ میں کھانا کھا لیا, اب اس کو ڈاؤٹ ہوگا پتہ نہیں اسراف ہے یا نہیں ہے. ایک آدمی ہے, اس نے ایک اچھی گاڑی لے لی, اس کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اسراف ہے یا نہیں ہے. یہ جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے جن سے آپ کی زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوتی, صرف شادی کے موقع پر ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے انوائٹ کیا تھا اور اب ہم نے ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور ہماری برادری کا رسم اور رواج ہے, اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. یہ تو کلیئرلی فضول خرچی ہے, اس سے تو کوئی بندہ انکار نہیں کرتا کہ فضول خرچی نہیں ہے. تو جب کلیئر فضول خرچی ہے اور ہم اپنے رب کے سوا اگر کسی اور کو حکم بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, اس پر غور خود انسان کو کرنا چاہیے. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون, اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے, اس سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جن کو کتاب ملی ہے, اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں جو ان میں سے اچھے نیک لوگ تھے, وہ تو یہ جانتے ہیں اس چیز کو انہو منزل من ربک بالحق, کہ یہ منزل ہے, یہ نازل شدہ ہے, یعنی یہ قرآن پاک من ربی کا, تیرے رب کی طرف سے, بالحق کی حق کے ساتھ. تو یہ تو کتاب تیرے رب کی طرف سے بالکل حق کے ساتھ, یہ جو مفصل کتاب ہے اتاری گئی ہے. اہل کتاب میں سے بھی جو سچے اہل علم اور حق پسند ہیں وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں. فلا تکونن من الممترین, تو آپ ہرگز نہ ہوئیے گا ممترین میں سے. ممترین جو ہے میم رے اور یہ, اس کا مطلب ہوتا ہے شک کی وجہ سے جھگڑا کرنا. اس سے پھر جو باب افتعال ہوتا ہے امترا یمتری, اس کا مطلب ہوتا ہے شک کرنا, اور پھر اس سے جو فائل بنے گا نا وہ بنے گا ممتریون. ممتریون اور وہ ممترین بھی بن جاتا ہے پھر, تو اس کی پلورل ہو گئی ممترین. تو آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوں. یہ جو لا تکونن ہے اس میں یہ ایمفسس ہے نون کی وجہ سے, شد والی جو نون آتی ہے, تو ہرگز آپ نہ ہوئیے گا شک کرنے والوں میں سے. کیوں کہ جب بہت سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہوں, یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے, وہ کوئی یوں تو نہیں ہو سکتا, یہ تو نہیں ہو سکتا, تو عام مسلمانوں کو کنفیوژن شک پیدا ہو سکتا ہے. جیسے آپ ابھی جا کے کسی کو کہیں گے اسلامک بینکنگ غلط ہے اور اس میں یہ قرآن کی اور حدیث کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ تو ایگزیکٹلی وہی سود ہے, ہمیں سمجھ آ رہی ہے, کامن سینس سے پتہ لگ رہا ہے, تو اتنے سارے لوگ بولنا شروع کر دیں گے نہیں 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 فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دیا, فلاں بندے نے بھی کورس کیا, فلاں نے بھی یہ کیا, تو لوگ شک میں پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہاں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے, یعنی الفاظ تو واحد ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب کفار مکہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ہم نے حلال چیزیں حرام کی تھیں تو یہ تو ہمارے باپ دادا نے کی تھیں, یہ ملت ابراہیمی ہے, یہ نئے نبی نے آ کے ان کو حلال کر دیا ہے, انہوں نے دین میں چینجز کر دی ہیں, انہوں نے اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیا ہے, تو اس سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب پڑھ کے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کتاب بالکل صحیح واضح اللہ کا کلام ہے, اور اس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ حرام چیزیں تو بس یہی ہیں. افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. تو کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور منصف ڈھونڈوں, اور وہی تو ہے جس نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب مفصل, اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ جانتے ہیں کہ یہ اتاری گئی ہے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ, بس ہرگز نہ ہوئیے گا شک میں پڑنے والوں میں سے. اچھا, پھر ایک اگلی جو آیت آ رہی ہے اس سے ریلیٹڈ, یہ سورہ صاد میں بھی تھا, وہ ایک دفعہ دیکھ لیتے. کالا فبعزتک لأغوینہم اجمعین, یہ شیطان کا جب مکالمہ ہوا حضرت آدم کے سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں, جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا تو اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا
इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय उनमें से जो तेरे बंदे मुखलस होंगे। क़ाल फ़ल वल हक़्क़ अक़ूल, और अल्लाह ताला का फिर हक ये है और मैं हक बात ही करता हूँ। लअम्लअन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअक मिनहुम अजमईन, मैं जरूर बिल जरूर भर दूंगा जहन्नम को तुझसे और उन सब से जो तेरी पैरवी करेंगे। तो ये एक मुकालमा था, ये अल्लाह ताला ने स्टेटमेंट दे दी, हक बात अल्लाह ताला ने फरमा दी। उसका शायद रेफरेंस यहाँ पे है, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, और तमाम हो गई, पूरी हो गई तेरे रब की बात, तेरे रब का कलमा सच के साथ, यानी बिल्कुल ठीक ठीक और अदल के साथ। ये जो शैतान जिन इंसान मुखालिफ इकट्ठे हो गए हैं, तो इसमें कोई तज्जुब की बात नहीं है। ये बात तो पहले से तय थी कि शैतान बहकाएगा, कुछ लोग उसको फॉलो करेंगे, और जो फॉलो करेंगे अल्लाह ताला उन सबको जहन्नुम से भर देगा। तो शैतान ने लोगों को फंसाया, लोगों ने उसके फंदे में फंस कर उस कलमे को सच्चा साबित किया, वो पेशन गोई बेसिकली पूरी कर दी। और अल्लाह ने जो फैसला सुनाया था वो इनके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की तो बात सच भी होती है और अदल पर मबनी भी होती है। तो ये उनको वार्न किया जा रहा है, ला मुबद्दिल ली कलिमाती, कोई बदलने वाला नहीं है। मुबद्दिल भी जो है ये फाइल है, कोई बदलने वाला नहीं है उसकी बातों को, उसके कलिमात को। उसने ये तय कर दिया है, जो शैतान के पीछे चलेगा वो जहन्नुम में जाएगा, ये अल्लाह ने तय कर दिया है, इस चीज को कोई बदल नहीं सकता। अब हम कहेंगे नहीं चलेंगे तो हम शैतान के पीछे हैं, उम्मत में हम रसूल की है, इसलिए हम जन्नत में चले जाएंगे, तो ये हमारी खाम के लिए, क्योंकि अल्लाह के कलिमात को तो कोई तब्दील नहीं कर सकता। वह हुवा समीउल अलीम, और वो सब सुनने वाला है और जानने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जन्नत या जहन्नम में चले जाएंगे कि अल्लाह ताला को मालूम नहीं होगा, अल्लाह को मालूम होगा। वो बेखबर तो नहीं होगा, वो तो सब कुछ सुन रहा है और वो सब कुछ जानने वाला भी है। और जो भी वो कमल करेगा वो अपनी नॉलेज की बेस पे करेगा, उसमें ना कोई खता होगी ना उसमें कोई बेइंसाफी होगी। तो इसमें भी मुशरिकों को वार्निंग है, मुसलमानों को खुशखबरी है, तसल्ली है कि ये जो भी हरकतें कर रहे हैं इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोचने वाली बात सिर्फ यही है कि हम अपना मुआयना करें, अपना एनालिसिस करें कि हम जो भी मुआशरे में बिदअतें फैली हुई हैं, कुछ बिदअतें शिर्क के अंदर दाखिल हैं, कुछ बिदअतें शिर्क की तरफ लीड कर रही हैं। जो जुमे के खुतबे भी आप हदीस सुनते हैं कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जो है वो जहन्नुम की तरफ ले जाने वाली है। तो उसको एनालाइज करें कि हमारे ऊपर तो नहीं एक रब का कलमा पूरा होने वाला कहीं, कि हम शैतान को फॉलो कर रहे हो, वो हमें बेकार हो और हम खुशी-खुशी बहकते जा रहे हो, तो फिर जहाँ वो जाएगा फिर हम भी वहीं जाएँगे। तो अपने आप को एनालाइज़ करके अपने आप को ठीक करें। माशरे से, बरादरी से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे घबरा जाएँगे तो फिर वहाँ जाके क्या करेंगे? वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, ला मुबद्दिल लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम, और पूरी हो गई तेरे रब की बात ठीक-ठीक और अदल के साथ, और कोई नहीं है जो उसकी बातों को बदल सके, और वो सब सुनने वाला, सब जानने वाला है। व इन तुती, और अगर आप इताअत करेंगे, अक्सर मन फिल अर्दी, ज्यादातर लोगों की जो जमीन में है, यानी जमीन वालों में से अक्सर ऐसे हैं कि अगर आप इनकी इताअत करेंगे, युदिल्लू का, तो वो गुमराह कर देंगे आपको अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से। तो मेजॉरिटी होने से, शोर मचाने से ये नहीं पता लग जाता कि वो बात हक पर है। आपने हक का फैसला लॉजिकल एनालिसिस करके करना है। बहुत सारे लोग इकट्ठे होके आ जाएं कि जी हमने तो नमाज का ये तरीका इजाद किया है, हम तो इस तरह पढ़ते हैं, आप भी इस तरह पढ़ें। हम ये चीजें गलत नमाज में हमने ऐड कर ली हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लेकिन हम तो करते हैं, आप करें। तो आप इससे कन्विंस हो जाएं कि इतने सारे लोग कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हो। जरूरी नहीं कि मेजोरिटी हमेशा गलत हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी दुरुस्त हो। तो हकीकत ये है कि जनरली जो मेजोरिटी है वो गलत रास्ते पे चलने को प्रेफर करती है। इसलिए अगर आप अक्सरियत की राय पर चलेंगे तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। इन यत्तबिऊना इल्ला, जब इल्ला आता है तो इनका मतलब हो जाता है नहीं, नहीं वो पैरवी करते इल्ला ज़न्ना,
مگر زن کی. وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے جو بھی رسمیں بنائی ہوئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ورثہ ہے، ان کی ملت ہے، ان کا طریقہ ہے، نہیں، یہ تو ان کے ایسے ہی گمان ہے، گمان کی پیروی کیے جا رہے ہیں. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. خرس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ جاتے ہیں نا باغ میں، کسی کنو کے باغ میں گئے اور اس کے بعد وہاں جا کے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ جی یہ اتنی فصل ہوگی، اتنا پھل ہوگا، اور اس کی بیس پہ اس کو خریدتے ہیں. اس تکے لگانے کو کہتے ہیں خرص. تو وہ نہیں کرتے مگر خرص، یعنی وہ تو صرف تکے چلاتے ہیں. یہ جو انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور یہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو انہی کا دین ہوگا، یہ صرف یہ تکے ہیں. اور روز کوئی نئی چیز نکل آتی ہے اور لوگ وہ کرنی شروع کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر تکے جوڑنے شروع کر دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کی 2 مثال دی تھی، اب آپ جائیں اکثر آپ مسجدوں میں دیکھیں گے نماز ختم ہوتی ہے، لوگ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ جو سر پکڑ کے بیٹھ کر جو ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کی کون سی حدیث ہے؟ کون سا ریفرنس ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. پھر وہ تکے لگاتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ سے یہ سیکھا ہے، تو فلاں بزرگ سے سیکھا ہے، تو فلاں بزرگ نے تو ایسا ہوا ہی ہوگا تو کیا ہوگا. یہ چیز کہ ایسا ہی ہوا ہی ہوگا تو کیا ہوگا، یہ تو صرف اور صرف خلفائے راشدین تک ہے. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی کے دور میں اگر کوئی پریکٹس تھی اور ہمیں حدیث سے نہیں بھی پروف ملا اور ان کی پریکٹس تھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اس دور کے اندر، کیونکہ صحابہ موجود تھے، وہ دور جو تھا وہ عافیت والا اس سینس میں دور تھا کہ اس میں دین موجود تھا، دین قائم تھا. تو اس میں اگر کوئی پریکٹس ان خلفاء نے جاری کی ہوئی تھی یا چل رہی تھی تو وہ سنت کے خلاف ہو نہیں سکتی. ہم یہ نہیں مان سکتے کہ جی حضرت ابو بکر نے کوئی کام کیا ہوگا جو سنت کے خلاف. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو باقی جو صحابہ ہیں ان کو تنبیہ کر دی ہوگی، جیسے یہ ابھی حضرت عمر والی میں نے آپ کو مثال دی. تو اس کے اوپر تو ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے کہ میری سنت پہ چلو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ چلنا، مطلب اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ خلفائے راشدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنی. اس کے بعد یہ 1400-1500 سال بعد جو چیزیں نکل آئی ہیں اور جو لوگوں نے چیزیں ایجاد کر لی ہیں، اور ہر چوتھے دن کوئی نئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر پھر تکے لگانے شروع کر دیتے ہیں. تو ان پہ یہ اپلائی نہیں ہو سکتا کہ فلاں مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ یوں سر پکڑ کے بیٹھو اور یہ ذکر کرو تو اس سے کوئی بڑا فائدہ ہو جائے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں تو کہیں پڑھا ہی ہوگا انہوں نے. فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے تو فتویٰ دیا ہے تو کسی بے نہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان سے دلیل مانگے. مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے تو آگے ساتھ آرگومنٹ دیں کہ ہم فتویٰ دے رہے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر، اور جو ان کے اگینسٹ فتویٰ دے رہے ہیں ان کی بھی دلیل مانگیں اور پھر اپنا فیصلہ خود کر لیں. اور یہ جو آپ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے نا، یہ ہر دوسرے کام میں نہیں کرنا ہوتا. ان میں 5-10 موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جن میں آپ کو فیصلہ کرنے کا مسئلہ پیش آتا ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے سود کا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور سود پہ تو خیر لوگ کلیئر ہے، ہمیں فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. اسلامک بینکنگ سے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگا دیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیورس ہو گئی، اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ میری ڈیورس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. وہ کتنے لوگوں کی زندگی میں یہ کام ہوتا ہے. اس طرح کر کے کوئی 5-10 چیزیں ہوتی ہیں جن پہ غور فکر کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور اسی لیے دیا ہے کہ اپنی عقل استعمال کریں، تکے نہ مارتے پھریں، گمان کی پیروی نہ کریں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور اگر آپ پیروی کریں گے اکثر کی زمین میں تو وہ بھٹکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے. نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ہے وہ مگر تیر تکے چلاتے ہیں. وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض تکے مارتے ہیں. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو بھٹکا ہوا ہے اس کے رستے سے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ دونوں سے اچھی طرح واقف ہے. مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اللہ واقف ہے، آپ عمل صحیح کریں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ سے ظلم ہو رہا ہے، آپ سے زیادتی ہو رہی ہے، آپ تسلی رکھیں، اللہ خوب جانتا ہے. اور ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، جان بوجھ کر نہیں مان رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے، پھر تم بھی اپنے انجام کو پہنچو گے.
ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ فکلو، پس کھاؤ۔ اب یہ آپ دیکھیں وہ جو زخرف القول ہے وہ اس سے ریلیٹ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ کھاؤ مما، من پلس ما، اس میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام پڑا گیا، جس چیز پر اللہ کا نام پڑا گیا ہے اس کو کھاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب، اب یہ انڈرسٹوڈ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خنزیر پہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھا لو، جو اللہ نے حلال طیب بتا دیے ہیں چیزیں ان کے اوپر اللہ کا نام لو اور کھا لو۔ اللہ کا نام ذبح کے وقت لینا ضروری ہے، اگر ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا ہے تو بے تکلف کھاؤ، کسی کے پروپیگنڈے کو کوئی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو بدعتیں انہوں نے قائم کی ہوئی ہیں بحیرہ صاحبہ حام والی، ان بدعتوں کو توڑو۔ اسلام مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بدعت میں شامل نہ ہو۔ اگر آپ اس پہ کنونس ہیں کہ مسجد میں جماعت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بدعت ہے، جو پکی پکی ہر حال میں مانگ، کبھی کبھار کسی نے کہہ دیا مانگ لے یا کبھی کبھار ہوگا تو فرق چیز ہے، بٹ اگر روٹین جو دعا مانگی جاتی ہے بدعت ہے تو اس دعا میں شامل مت ہو، پھر آپ بدعت سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ آرڈر کیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا جی ایک اونٹ کو نہیں کھایا تو کیا ہوگا، سو واٹ، یعنی شادی میں تو پھر آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ آپ نے اسراف کیا ہے۔ اس وقت کئی غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں جن کی بچیوں کی شادیاں ہو نہیں پاتی، کہ وہ جہیز نہیں دے پاتے، برات کا فنکشن نہیں کر پاتے، تو وہ تو پھر بھی ویزیبل ہے۔ اس میں تو آپ کہتے ہیں ایک اونٹ پھر رہا ہے، انہوں نے کہا نہ کھاؤ برادری والوں نے، تو نہیں کھاتے، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حلال ٹھہرائی چیز کو حرام کرنا ہے۔ یہ صرف ایک چیز کھانے نہ کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جن مشرکانہ توہمات کی بنا پر حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ شرک کو تسلیم کر لیتے ہیں، پھر یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، اللہ، اللہ یعنی ان کے پلس لا، یعنی لا آگے جڑ گیا، لا تاکلو، کیا ہے تمہیں کہ تم نہ کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس میں سے جس پر اللہ کا نام پڑا گیا، وقد فصل لکم، اور اس نے تفصیل کر دی تمہارے لیے، فصل یفصل تفصیلا، یہ باب تفعیل سے، اس نے تفصیل سے بیان کر دیا تمہارے لیے، ما حرم علیکم، جو تم پر اس نے حرام ٹھہرایا۔ تو یہ سورہ نحل کے اندر یہ پہلے سے چیزیں آ چکی تھی، ہم ویسے سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ اب ہم قرآن کو اس کے توقیفی آرڈر میں پڑھ رہے ہیں، تو ترتیب نزولی کے حساب سے جب یہ سورہ انعام نازل ہوئی اس وقت تک وہ آیتیں نازل ہو چکی تھی، تو وہ تو اس نے تفصیل سے تمہیں بتا دیا کہ جو نے حرام کیا تو ٹھیک ہے ان کو تو نہیں کھانا، پوک کھانے کی، وہ جانور جس کا تزکیہ نہیں کیا، جس کا خون نہیں بہا گیا اس کو نہیں کھا سکتے، جس پر اللہ کا نام نہیں پڑا گیا اس کو بھی نہیں کھا، لیکن اگر اللہ کا نام پڑھ دے یا جانور حلال ہے اس کا تزکیہ کر دیا، اس کے اندر سے وہ خون نکال دیا گیا اور کسی غیر اللہ کا نام نہیں پڑا گیا، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کھاؤ اسے، الا مسترتم الیہ، سوائے اس کے جس کی طرف تم مضطر ہو گئے، یعنی جس میں تمہیں استرار کی کیفیت پیدا ہوگی، جس میں تم مجبور کر دیے گئے، جو پیچھے ذکر آیا تھا کہ جب جان پہ بن جائے، جب مخمصہ میں آ جائیں تو پھر آپ اس میں سے کچھ کھا سکتے ہیں، لیکن غیر باغی ولا عادل، نہ تو اس میں اشتہا ہونی چاہیے اور نہ اس میں یہ انٹینشن ہونی ہے کہ دوبارہ بھی کھاؤں گا، وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں کھائیں تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک چیز ہے، اگر آپ کسی کو خنزیر بھی کھانا پڑ جاتا ہے، مردار بھی کھانا پڑ جاتا ہے، وہ کچھ اویلیبل نہیں ہے اس کے بغیر وہ مر جائے گا تو ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ اس ایکسیپشن کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب لوگ بدعتوں کو فالو کرتے ہیں نا، اور جیسے مشرکین تھے تو وہ جب استرار کی حالت میں بھی ہوتے تھے نا تو حرام چیزیں تو عام حالت میں کھا لیتے، اس میں ان کو مسئلہ نہیں ہوتا تھا، مردار کھانا ہے عام حالت میں کھا لیں گے، لیکن جو بتوں کے نام پہ چھوڑی ہوئی چیزیں ہوتی تھیں ان کو مرتے وقت بھی وہ نہیں کھاتے تھے، اس میں احتیاط کرتے تھے۔ مشرکوں کا جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو بدعتوں کو فالو کرتے ہیں، ان کا فرق وے آف لائف ہی بالکل مسلمانوں سے الٹ ہوتا ہے۔ وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، اور کیا ہے تمہیں کہ تم نہیں کھاتے اس میں جس پر
پڑھا گیا اللہ کا نام اور اس نے تفصیل سے بیان کر دی تمہارے لیے وہ چیزیں جو اس نے تم پر حرام ٹھہرائی ہیں، مگر یہ کہ جہاں تم کہیں مجبور ہو جاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور بے شک اکثر لوگ لا یضلون یقیناً گمراہ کرتے ہیں، یعنی ایک تو ذلہ یا ذلو ہوتا ہے نا، اس کا تو مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، اور ازلہ یذلو کا مطلب ہے گمراہ کرنا، باب افعال، تو یہ یذلو ہے، اسلم یسلمو کے وزن پر ہے۔ تو بے شک بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ کر دیتے ہیں بھی احوائہم، اپنی خواہشات کے نظر، یعنی بدعت بیسیکلی خواہش نفسی ہوتی ہے نا، کسی کے ذہن میں آئیڈیا آیا، اس نے اس کی بدعت شروع کر دی، اس نے وہ دربار سے لگانا شروع کر دیا، مزار پہ قوالیاں کرنی شروع کر دی، ایک اس نے رواج شروع کر دیا، جو بھی اس کی خواہش تھی، شروع میں ہو سکتا ہے وہ نیک خواہش بھی ہو، لیکن ایونچولی اس میں کنورٹ ہو گئی، اب وہ اسے ہٹتے ہی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ تب وہ خواہش نفس کو فالو کر رہے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے۔ یہ بغیر علم، بغیر دلیل، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو بھی آپ کو حکم دیا جاتا ہے، جو بھی آپ سے رسم فالو کرنے کو کہا جاتا ہے یا فتویٰ فالو کرنے کو کہا جاتا ہے، اس کی دلیل ضرور مانگیں، اور جو کہہ رہے ہیں ان کو اس کی دلیل ضرور دینی چاہیے۔ بغیر دلیل کے جب آپ چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو پھر 90% بلکہ اس سے بھی زیادہ چانس یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ بھٹک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکا دیتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، پیچھے بالمعتدین آیا تھا، یہاں معتدین آیا تھا، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ یہ لوگ جو علم کے بغیر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، یہ حد سے بڑھنے والے، اور پھر اللہ ان کو خوب جانتا ہے، پھر جب یہ وہاں پہ پہنچیں گے تو اپنے انجام کو بھی پہنچے جائیں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور بے شک اکثر ایسے ہیں جو بھٹکا دیتے ہیں اپنی بدعات کے ذریعے، اپنی خواہشات کے ذریعے، بغیر علم کے۔ بے شک تیرا رب خوب واقف ہے ان حد سے بڑھنے والوں سے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو بھی اور اس کے باطن کو بھی۔ یہ پھر وہی دوسرے انداز سے بات کی کہ شرک جو ہے اس کی ایک تو باطن ہے، اس کی تو حقیقت ہے کہ اللہ کے ساتھ، اس کی صفات میں، اس کے حرام حلال ٹھہرانے کے اختیار میں، اس کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرا لینا، یہ تو ہو گیا باطن۔ اور پھر اس کے مظاہر ہوتے ہیں، جیسے یہ بحیرہ صاحبہ سام جو تھے، وسیلہ جو تھے، یہ اس کے مظاہر ہیں۔ جو بت ہیں یہ شرک کے مظاہر ہیں۔ تو گناہ کو جو باطن ہے اس کو تو چھوڑو، بالکل شرک نہیں کرنا، توحید پر قائم رہنا ہے، اور جو اس کی نشانیاں ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ اس وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا اور جب اقتدار حاصل ہو گیا تو آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ جہاں پہ بھی کوئی اونچی قبر ہے اس کو برابر کر دو۔ ویسے قبر اونچی ہو جاتی ہے تو کوئی اتنا ایشو نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ شرک کی نشانیوں میں سے نشانی تھی، اس وجہ سے آج بھی ہمارے لیے اپروپریٹ یہی ہے کہ کچی قبریں رکھیں، پکی قبریں نہ کریں، اور اونچی تو بالکل بھی نہ کریں۔ اسی لیے مثال کے طور پہ یہ لوگ گھر میں لے آتے ہیں اور وہ بدھا کے مجسمے ڈیکوریشن کے طور پر لگا لیتے ہیں، حالانکہ بدھا کا مجسمہ ایک شرک کی نشانی ہے، وہ اس شرک کا ظاہر ہے، اس کا مظہر ہے، اور دنیا میں اس کے ساتھ شرک ہوتا ہے، لوگ اس کو پوجتے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر میں بدھا کا مجسمہ سجا لیں یا اس کی کی چین لے آئیں تو اس کو چھوڑ دو، اس کی طرف مت جاؤ، وہ اس کا مظہر ہے۔ جو اور شرک کے مظاہر ہمارے یہاں مسلمانوں میں جس قسم کے شرک ہوتے ہیں ان کی سمبلز ہیں، ان کی پریکٹسز ہیں، ان پریکٹسز کو چھوڑ دو، کیونکہ جب آپ باطن کو تو آپ کنوینس ہے کہ نہیں جی ہم تو بدھا کی عبادت نہیں کرتے، لیکن یہ ادھر لیڈ کرتی ہیں۔ یہ برائی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اچھائی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، دل میں یاد کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بہتر ہے، ریکمینڈڈ ہے، ڈیزائربل ہے کہ آپ زبان سے بھی اللہ کا ذکر کریں۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ بآواز بلند کہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا،
آپ کھانا کھانے لگے آپ اونچی آواز سے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لوگوں کو بھی یاد آئے گی اور آپ کو بھی ری انفورس ہوگا، دل میں تو آپ کے بسم اللہ موجود ہی ہے۔ ہم جب ذبح کرتے ہیں جانور کو، اگر ہم اونچی آواز سے تکبیر نہیں بھی پڑھتے اور دل میں ہمارے ہیں اونچی سے پڑھنا بھول جاتے ہیں نا، ایکچولی تب بھی ذبح ہو جاتا ہے۔ لیکن پراپر طریقہ کیا ہے کہ باواز بلند تکبیر پڑھیں جب آپ جانور ذبح کر رہے ہیں۔ تو برائی کے بھی مظاہر ہوتے ہیں اور اچھائی کے بھی مظاہر ہوتے ہیں، تو برائی کے مظاہر کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اور اچھائی کے بھی جو مظاہر ہیں ان کو بھی فالو کرنا چاہیے، ان کو فروغ دینا چاہیے۔ ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ وہ بدلہ دیا جائیں گے اس کا جو وہ اقتراف کرتے ہیں، یعنی جو کماتے ہیں، یعنی جو وہ کمائی کر رہے ہوں گے وہ کمائی کا بدلہ پائیں گے۔ اگر نہیں باز آئیں گے تو مسلمانوں تم تو بالکل باز آ جاؤ، اور یہ لوگ جو نہیں باز آ رہے تو پھر ٹھیک ہے، ایونچولی یہ اس کا رزلٹ بھی حاصل کریں گے، ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، اور چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ وہ بدلہ دیے جائیں گے یا عنقریب بدلہ دیے جائیں گے اپنی کمائی کا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی، آج بھی کچھ لوگوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ وہ یہاں واضح کر دی گئی مت کھاؤ اس میں سے جس پر نہیں پڑھا گیا اللہ کا نام۔ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا اس میں سے نہیں کھا سکتے۔ تو جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں وہاں پہ اگر یہودی ذبیحہ کر رہے ہیں جو کوشر میٹ ملتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام پڑھتے ہیں۔ اگر عیسائی کرتے ہیں تو وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے ذبح کرتے وقت، اور مثلا انگلینڈ میں تو ایک بڑی تعداد ایتھیسٹ کی بھی ہے، تو وہ جانور ہمارے لیے کھانا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ فتوے آپ کو اس میں بھی مل جائیں گے کہ یہ فتویٰ آپ کر لیں، اب وہ فتویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ اپنا دماغ استعمال کر کے اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں منع فرما دیا کہ مت کھاؤ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے، یہ حکم عدولی ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو حرام مت کرو، اور جس کو حلال نہیں کیا اس کو حلال مت کرو، کیونکہ مشرکین مکہ کا بھی یہی طریقہ کار تھا، ان کو اللہ کا نام لینے کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، ان کے اپنے تھے کہ جی یہ چیزیں حرام ہے ہم نے نہیں کھانے، ویسے جانور ذبح کر دیا بغیر اللہ کا نام لیے یا بغیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا اس کو وہ کھا لیتے تھے، ان کو وہ ٹینشن، اور کہتے تھے لو جی کہ یہ جو ہے یہ تو نیا دین ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے باپ دادا جو بھی کھاتے تھے وہ حرام خور تھے کہ وہ اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر لیتے تھے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیطان وحیاں کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کی طرف، اپنے ایجنٹوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑے کریں۔ تو اب یہ مشرکین مکہ اس پہ بہت شور مچاتے تھے کیونکہ آسان ہو جاتا ہے نا جب آپ رسم و رواج کے خلاف کسی کو ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے، اٹ بیکمز ایزیئر لوگوں کو اس سے متنفر کرنا، ان سے ہٹانا۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایک تو ویسے ہی بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، آپ جو کام اللہ کا نام لیے بغیر کریں گے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، تو یہ اللہ نے ہر اچھا کام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر اللہ کا نام لیں، کوئی بھی کام کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جان کا ایک احترام ہے، تو جانور کو بھی ذبح کرتے وقت ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس سے اجازت لیتے ہیں، تب وہ احترام وہ حرمت رفع ہوتی ہے، ورنہ ہمیں بے وجہ کسی جانور کی جان لینا جائز نہیں ہے، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کا نام لے لیں گے پھر تو وہ بے حرمتی کی حد ہو جاتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب لوگ شرک کی طرف جانا شروع کرتے ہیں نا، تو کیونکہ کھانا پینا تو آپ نے ہر روز دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ کرنا ہے، ایک امپورٹنٹ آپ کی نیسیسٹی ہے، روٹی آپ کو چاہیے، تو جب کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ کھانا اٹیچ ہو جاتا ہے، تو جو مشرکانہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تالا بند کر دیا کسی جانور کو ذبح کرتے وقت
کہ اللہ کے سوا کسی کا نام نہیں لیا جائے گا، اور اللہ کا نام ضرور لیا جائے گا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کی اطاعت کر لو گے، اگر تم بغیر اللہ کے نام لیے جانوروں کو کھانا شروع کر دو گے، انکم لمشرکون، تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ خاص طور سے اگر تم غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دو گے، اس کو کھا لو گے، مزاروں پہ چڑھاوے دے کے کھا لو گے، تو پھر تم بھی شرک میں شامل ہو جائے گے۔ جو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ پرساد ہے، ہندوؤں نے بت پہ چڑھاوا لے کے آگے آپ کے یہاں مٹھائی لے کے آ گئے کہ یہ پرساد ہے، کھا لیں، اس کو مت کھائیں، وہ مظہر شرک ہے۔ اور جب آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو یہ بھی بالواسطہ طریقے سے شرک میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور مت کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور یہ بے شک فسق ہے، اور بے شک شیاطین وحیاں کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، اگر تم نے ان کا کہا مان لیا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اس کے اندر ایک چیز جو فتویٰ لوگ دیتے ہیں نا، تو اس کے لیے ایک وہ حدیث ہے، اس کو ریفر کرتے ہیں۔ میں بریفلی وہ حدیث بھی آپ کو بتا دوں کہ ہوا یہ کہ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ لوگ ہیں، یعنی لوگوں کا تو گوشت آتا تھا، تو انہوں نے کہا یہ لوگ ہیں، یہ ابھی ابھی جو ہے نا وہ اسلام لائے ہیں، جو ان کا ریسنٹ پیریڈ تھا یہ شرک والا تھا، تو یہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں گوشت لا کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا، تو مطلب یہ کہ اب ہم اس کو کھائیں یا نہ کھائیں، ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اذکروا انتم اسم اللہ وکلوا، کہ اللہ کا نام پڑھو اور کہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ اب یہ ایک کانٹیکسٹ کے اندر حدیث بیان کی گئی ہے، واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک سوال کیا کہ لوگ مسلمان ہیں، ان کو یہ حکم دے دیا گیا جب جانور ذبح کرنا ہے تم نے اس پہ بسم اللہ پڑھنی ہے، ہمیں شک پڑ رہا ہے کہ تازہ تازہ مسلمانوں میں کہیں بھول نہ گئے، تو جہاں یہ شک پڑ رہا ہے کہ بھول نہ گئے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہم مت کرو، دل کو تسلی دینی ہے، بسم اللہ پڑھ لو خود سے اور کھا لو۔ اگر کوئی مسلمان، اس وجہ سے یہ بھی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ذبح کر رہا ہے اور وہ ذبح کیے جا رہے ہیں اور بے دھیانی میں اس نے کوئی مرغیاں ذبح کر رہا ہے، تو دو مرغیوں میں اس کو یاد نہیں رہا کہ اس نے تکبیر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، بعد میں بسم اللہ پڑھ لو، کیونکہ مسلمان کے تو دل میں بسم اللہ موجود ہوتی ہے، وہ جب ذبح کرتا ہے تو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نماز پڑھنے آتے ہیں اور ایکچولی جو نماز کی باواد بلند ایک نیت کی جاتی ہے نا کہ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی 4 رکعت فرض نماز ظہر، منہ طرف قبلہ شریف پیچھے، یہ ساری بھی ایک طرح سے بدعت ہی ہے، یہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ نماز پڑھنے چلے گئے، آ کے منہ سے نکل گیا کہ وہ میں 4 رکعت اثر پڑھوں گا، آپ گئے گھر سے ظہر پڑھ لیجیے، تو وہ آپ کی نماز ظہر ہی کنسیڈر ہوگی، کیونکہ دل میں وہی خیال اور وہی نیت ہے۔ تو اس لیے جہاں کہیں شک اس وجہ سے پڑ رہا ہو کہ کیا تو مسلمان نے ذبح ہے، کہیں وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہو، تو وہاں بسم اللہ آپ خود پڑھ لیں اور کھا لیں، وہ فرق چیز ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے انٹینشنلی سوچے سمجھے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور یہ بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا، تکبیر پڑھنا، یہ ذبح کے وقت ضروری ہے، تو جہاں سوچ سمجھ کے نہیں پڑھی گئی وہ جانور حرام ہے۔ جس جانور پہ شک پڑ رہا ہو تو شک میں نہیں پڑنا چاہیے، اپنے دل کو تسلی دینی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کا نام کسی بھی وقت لے لیں، آپ بسم اللہ پڑھیں اور کھا لیں۔ اب یہ ان کا آرگیومنٹ ہے، اب جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اب انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، اپنا فیصلہ دونوں آرگومنٹ پڑھ کے اپنا فیصلہ خود کریں، مفتی کے گلے میں نہ ڈالیں۔ مفتی صاحب نے سوچا، ان کو یہ سمجھ آ گئی، آپ سے سوال ہونا ہے آپ کے عمل کا، آپ کے شعور کا، جس کی بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو لوگوں نے کانسیپٹ بنایا کہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا اگر وہ غلط ہوگا تو وہ جہنم میں جائیں گے، وہ تو انہوں نے تو ہو سکتا ہے نیک نیت سے دیا ہو، آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ ان کا فتویٰ، سارے مفتیوں کے فتوے ٹھیک تھوڑی ہوتے، پھر تو آپس میں کلیش کبھی نہ ہو، پھر تو دنیا میں جو بھی وہ مفتی فتویٰ دے ایک ہی فتویٰ ہو، ایک ہی معاملے کے اوپر آپ کو 4 قسم کے مختلف فتوے ملتے ہیں، تو جب 4 مختلف فتوے مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان میں سے ایک ٹھیک ہوگا 3 غلط ہوں گے،
اب آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کون کو اللہ کے نبی تو وہ ہے ہی نہیں کہ جو بھی وہ بات کریں گے وہ سچی ہی ہوگی یا درست ہی ہوگی اپنی طرف چاہے نیک نیت سے دے رہے ہو. اچھا جی یہ جو بھی مظاہر چیز جو شرک ہے اس میں آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ جیسے بدھا کا کوئی مجسمہ لا کے گھر میں رکھ لیتا ہے اگرچہ نیت وہ نہیں ہوتی مگر چونکہ وہ ایک سمبل ہے بت پرستی کا اس لیے سے گھر میں اپنے پاس بندہ کی چین رکھ لیتا ہے. یہ ٹائی لگانا جو ہے نا یہ بھی ایک جیسے ان کا عقیدہ ہے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی اور ٹائی کا ایک سمبل ہے وہ سلیب کا بناتے ہیں تو یہ ٹائی بھی اسی زمرے میں آتا ہے. یہ میری معلومات کی حد تک نا جی آپ اس پہ روشنی ڈال دیں گے ذرا پلیز. جی میرے خیال میں یہ ایک تو حضرت عیسیٰ سے ریلیٹڈ جو چیزیں نا ساری ایک تو وہ مظاہر شرک اس طرح نہیں ہے. پہلی بات میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کی تھی. اور دوسرے ٹائی کے متعلق میں نے بھی ریسرچ کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ کہیں وہ سلیب کی نشانی کے طور پہ ٹائی نہیں بنتی. وہ ہمیں کیونکہ دیکھنے میں ہم اس کو کھینچ کھانچ کے سلیب جیسی شکل بنا کے نا تو پھر کی وہ چیز پھیلا دیتے ہیں. اسی کو اتھینٹک ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ سلیب سے امپریس ہو کے انہوں نے ٹائی لگانی شروع کی. کئی چیزیں ہمارے یہاں نا وہ ایسے ہی مشہور ہو جاتی ہیں تو میری معلومات کے مطابق یہ ایسے ہی مشہور ہے. وہ ایک بڑی کامن پریکٹس ہے ہمارے یہاں کہ ختم ہوتی ہے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں. اور آئی تھنک اٹس لائک جہاں میں نماز پڑھتا ہوں کم سے وہاں پر 90% تو کیسز ایسے ہیں جہاں دعا 90 کیا بلکہ 100% جہاں مجھے بھی کہیں سے کچھ علم حاصل ہوا تو میں تو شامل نہیں ہوتا مگر وہ ایک بڑی کامن چیز ہے. اور مگر دوسرا میرا سوال اسی سے پیدا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کا پھر وقت کون سا مناسب ہے. اگر نماز کے ساتھ نہ مانگی جائے تو پھر کس وقت مانگی جائے؟ دیکھیں جی دعا مانگنے کا وقت نماز کے اندر ہے. جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں پھر درود شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں. اصل وقت وہ ہے. دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. دعا مخ العبادہ وہ اس کی مک ہے جیسے مک ہوتی ہے نا ہڈی میں تو دعا تو وہ چیز ہے. اب وہ مک ہڈی کے اندر ہوتی ہے اور دعا نماز کے اندر کی جاتی ہے اس میں دعا مانگیں. اور خاص طور سے پھر جو نفل نماز ہوتی ہے اس کا ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ بیٹھ کے دل کھول کے جتنی مرضی دعائیں مانگیں کیونکہ جماعت کی نماز تو انہوں نے جلدی ختم کرنی ہوتی ہے پیچھے لوگوں کو کام بھی ہوتے ہیں ضروری. اس میں جو نماز میں جو دعائیں ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں میکرو لیول کی ہیں. اگر میری کوئی مائکرو لیول کی ایشوز ہیں وہ بھی اس کے مانگیں اندر آتے ہیں وہ اس نماز کے ساتھ مانگوں یا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ نفل کے ساتھ مانگوں. نہیں نماز کے اندر مانگ لینا. اگر آپ فرض بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کی کوئی مائکرو دعا ہے تو آپ ربی جعلنی پڑھنی ضروری نہیں ہوتی. کوئی سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں. اچھا آخر میں آ کے اگر صاحب ٹائم دے دو اسی میں اگر اس میں آ جائے تو ہاں ورنہ پھر جب آپ نفل پڑھیں اس میں مانگیں. اور دیکھیں آپ کو ایک مائکرو ضرورت پڑ گئی آپ نے نماز پڑھ لی آپ نے دعا مانگنی آپ مانگ لیں اس میں ایشو نہیں ہے. ایشو ہے اس کو رواج بنانے میں. تو ہمارے یہاں یہ رواج بن گیا نا وہ پھر جب طریقہ جاری ہو جاتا ہے وہ بدعت بنتی ہے. آپ کو بہت ضروری کو اللہ سے کام ہے آپ نماز کے درمیان بھی دعا مانگ لیں نماز کے بعد بھی دعا مانگ لیں ہاتھ اٹھا کے بھی مانگ لیں ہاتھ نیچے کر کے بھی مانگ لیں کھڑے بھی مانگ لیں بیٹھے بھی مانگ لیں لیٹے بھی مانگ لیں. وہ تو ہر وقت آپ کا رب آپ کی دعائیں سنتا ہے جب مرضی مانگے. وہ علیحدہ چیز ہے. اور نماز کی دعا کو بدعت کے طور پہ رائج کر دینا وہ ایک علیحدہ چیز. اگر آخر میں وقت مل سکے تو کیا ہم اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے؟ میری ریکمنڈیشن یہ کہ اردو میں دعا مانگنی ہے تو نفل میں مانگنی ہے کریں. مطلب وہ مولانا اسحاق تو کہتے ہیں مانگ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے علماء کہتے ہیں مانگ سکتے ہیں مسئلہ نہیں. مجھے پرسنلی نا تھوڑا سی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اردو کی نمازیں میں دعا مانگنی شروع کریں گے کل کو یہ باقی کی نماز اردو میں کنورٹ نہ ہو جائے کہیں تو. لیکن اس کو پھر اگر مانگنی ہے تو نفل میں مانگ لیا. جو کہہ رہے ہیں کہ سجدے میں دعا کر سکتے ہیں اللہ کا نام لے کے ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں ضرور کریں جتنی مرضی کریں. آپ نے کہا ہے کہ فتویٰ جیسے ہے ہر بندے کا الگ ہوتا ہے تو یہ کیا طریقہ ہے کہ کس پہ بندہ ریلائی کرے اور کس پہ نہ کرے؟ جیسے ایک کوئی بھی مسئلہ ہے اس سے ایک بندے سے پوچھا وہ ایک جواب دے رہا ہے دوسرا اپوزٹ دے رہا ہے تو اس کے لیے کیا بندہ کس طرح تحقیق کرے اور کس پہ یقین کرے؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں. سب پر یقین کریں اور کسی پر بھی یقین نہ کریں. اصل تو دیکھیں
रूल जो होता है कुरान शरीफ 100% ऑथेंटिक है, ये हमें पता है। हदीस जो है वो 99.9% ऑथेंटिक है, जो सही हदीस है, ये भी पता लग गया। अब बेसिकली रिलाई करने वाली तो ये दो चीजें ही है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ा जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। तो अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आपने फॉलो करना। अब जिन्होंने फतवा दिया है उनसे दलील मांगे कि आप ये फतवा किस बेसिस पे दे रहे हैं, वो अपनी दलील देंगे। अब अगर आप जनरली इंटरनेट पे सर्च करते हैं ना, तो इवन जो दारुल उलूम देवबंद के फतवे हैं, अक्सर में उन्होंने हदीस वगैरह का रेफरेंस दिया होता है, और अगर दो फतवों में फर्क होगा तो दोनों की दलील मांगेंगे, और दोनों की दलील के बाद फिर आप फैसला खुद से कर लेंगे क्या है। अगर तो वो चीज है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर फर्क नहीं पड़ता, आप किसी की भी मान लें। मिसाल के तौर पे फतवा आ गया, आपने रफा जदैन नहीं करना, इसने कहा आपने करना है। एक्चुअली आपने गौर किया, आपको समझ आई कि नहीं, हजूर ने कभी किया भी है और कभी नहीं भी किया, हदीसों में दोनों तरह के सबूत मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये इतना इशू नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा वो करने की, ये फ्रोई मामला है। आपको तो जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल इश्यूज होते हैं उनके अंदर डिसीजन करना होता है। जैसे मैंने डिवोर्स की एग्जांपल दी या इस्लामिक बैंकिंग एग्जांपल दी, उसके अंदर आपको दो फतवे मिल गए। अब आपने फैसला तो आपने खुद करना है ना। एक मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि ये मीज़ान बैंक की प्रोडक्ट हलाल है, दूसरे साहब कह रहे हैं कि ये हराम है। अब फैसला कैसे होगा? आप खुद ही करेंगे, आप उनकी भी दलील सुनेंगे, उनकी भी दलील सुनेंगे। अगर आपका दिल मुतमईन हो जाता है कि हलाल है तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। अगर आपका दिल मुतमईन नहीं होता और आपको लगता है कि नहीं इसमें शक है या ये हराम है, तो शक पर में डालने वाली चीज को छोड़ दें और हराम को बिल्कुल पक्का पक्का लाजमी छोड़ दें। फैसला आपने खुद करना है, इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, और ये इतनी ज्यादा एफर्ट है नहीं, जिंदगी में चंद मामलात में करने की जरूरत होती है। तो कुछ घंटे या कुछ दिन लगाने पड़ेंगे, तो वो लगा के आपको समझ आ जाएगी।